معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن ترجیح، سب کو ٹیکس نیٹ ملانا ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس۔ محمد اورنگزیب نے کہا، سب کو ٹیکس نیٹ ملانے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% تک لے کر جائیں گے۔ نان فائلرز کے لیے بزنس ٹیکس ٹرانزیکشن میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ 31,000 ریٹیلر رجسٹرڈ ہو چکے۔ پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی 60 سے 80 روپے تک کرنے کی تجویز ہے۔ اضافہ عالمی مارکیٹ کے تناسب سے دیکھ کر ہوگا۔ تنخواہوں پر ٹیکس لگانے کے خلاف صحافیوں نے احتجاج کیا۔ سیٹوں پر کھڑے ہو کر نعرے بازی۔ ٹیکس لگانے کا فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ تمام اشاریے بتا رہے ہیں کہ معیشت بہتری کی جانب جاری ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، مہنگائی کی شرح میں بتدریج کمی آ رہی ہے۔ جب سے حکومت آئی، اکنامک انڈیکیٹرز بہتری کی جانب گئے ہیں۔ ایک دن ہم دنیا کی ٹاپ معیشتوں میں ہوں گے۔ ترقی یافتہ ممالک پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ چائنا کی نامور ٹیک کمپنی کے ساتھ فریم ورک معاہدہ ہوا ہے۔ معاہدے کے تحت 2 لاکھ بچوں کو ہر سال آئی ٹی ٹریننگ دی جائے گی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، بجٹ کی منظوری دے دی گئی۔ صوبائی بجٹ کا حجم 5,000 ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز۔ محصولات کا ہدف 1,026 ارب روپے ہوگا۔ تنخواہوں کی مد میں 595 ارب اور پینشن کی مد میں 445 ارب روپے رکھے جائیں گے۔ پنجاب میں ترقیاتی بجٹ کا حجم 700 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز۔ پنجاب حکومت کو 3700 ارب وفاق سے NFC کے تحت ملنے کی توقع۔ آئندہ مالی سال میں 1,863 اسکیموں کو مکمل کیا جائے گا۔ 1,21 ارب سے زائد سڑکوں کے لیے رکھنے کی تجویز بھی آ گئی۔ بجٹ سیشن سے قبل حکومتی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوگا۔ اپوزیشن نے بھی بجٹ اجلاس میں بھرپور احتجاج کی پلاننگ کر لی۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر بحث کے لیے سینٹ کا اجلاس جاری۔ اپوزیشن لیڈر سینیٹر شبلی فراز نے بجٹ کو عوام کے لیے زہر قاتل قرار دے دیا۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس میں اضافہ مسترد۔ بولے، عوامی مینڈیٹ کے بغیر قائم حکومت نے عوام پر شب خون مارا۔ عوامی سپورٹ کے بغیر فیصلے اور اصلاحات نہیں ہو سکتی۔ ملک کو بھکاری بنا دیا گیا اور بھکاری پن ختم کرنے کا کوئی PTI اور عوام ایک طرف اور اشرافیہ دوسری طرف کھڑی ہے۔ سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا، حکومت نے متوازن بجٹ پیش کیا۔ بنیادی تنخواہ میں اضافے سے غریب کا چولہا جلے گا۔ پاکستان میں اس وقت کوئی بحران نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتوں نے وفاقی بجٹ کو مسترد کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، بجٹ میں ایک بار پھر بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈال دیا گیا۔ بڑے جاگیرداروں کو ٹیکس نیٹ میں کیوں نہیں لایا جاتا؟ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کی بھی وفاقی میزانیے پر تنقید۔ بیرسٹر سیف نے کہا، وفاقی بجٹ امیر سے امیر تر اور غریب سے غریب تر کے سوا کچھ نہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل پر بجٹ میں لیوی مزید بڑھائی گئی۔ رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضیٰ کا بجٹ پر تحفظات کا اظہار۔ کہا، وفاقی بجٹ میں نوجوانوں، خواتین اور کاشتکاروں کو یکساں نظر انداز کیا گیا۔ وفاقی بجٹ تجاویز کے بعد پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی۔ 100 انڈیکس میں 2700 پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 75,000 پوائنٹس کی نفسیاتی حد عبور کر گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر آمد۔ خیریت دریافت کی۔ ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ وزیراعظم نے سیاسی مسائل کے باہمی حل کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی تجویز پیش کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں عدت نکاح کیس کی سماعت۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کے وکلاء عدالت میں پیش۔ عدالت سے سزا معطلی کی درخواستوں پر عید سے پہلے فیصلہ کرنے کی استدعا کر دی۔ جج افضل مجوکا نے ریمارکس دیے کہ کوشش ہے زیادہ تر ضمانتیں عید سے پہلے فائنل کر دوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا تحریری حکم آنے تک سماعت میں وقفہ۔ دوسری جانب بانی PTI شاہ محمود قریشی، علی نواز آوان اور شیخ رشید ایک اور مقدمے میں بری۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے آزادی مارچ کے دوران توڑ پھوڑ کے مقدمے میں بریت کا فیصلہ سنایا۔
वफाकी वजारतों, डिवीजन्स और सरकारी इदारों के एहतसाब का मामला। पार्लियामेंट की सबसे मजबूत और बाइख्तियार पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तश्कील दे दी गई। 22 रुकनी कमेटी में नून लीग के 7, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 6 और पीपल्स पार्टी के 5 अरकान शामिल हैं। JUI और MQM का एक रुकन, एक आज़ाद रुकन भी कमेटी का हिस्सा। अगले मरहले में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया जाएगा। बानी PTI की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज शुरू करने का फैसला। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह तूरू का कहना है 14 जून को मुल्क भर में मुजाहरे होंगे। वज़ीर आला ने भी तमाम अजला में भरपूर एहतजाज का ऐलान किया है। आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की इजाज़त किसी को नहीं। कारकुन और अवाम मुजाहरों में भरपूर शिरकत करेंगे। ईद उल अज़हा में सिर्फ 4 रोज़ बाकी। कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने की तगोदो जारी। शहरियों ने मवेशी मंडियों में डेरे डाल दिए। भाव ताव का अमल जारी। व्यापारियों के बताए रेट और ख़रीदार की कुव्वत खरीद में लाखों रुपए का फ़र्क। ज़्यादातर ख़रीदार जानवर के बगैर ही वापस लौट जाते हैं। जानवरों के चारे की दुकानों पर भी रश। मुल्क में गर्मी की लहर बरकरार। आज भी मामूल से 4 डिग्री ज़्यादा गर्मी। लाहौर में सूरज का पारा 44 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। सूबे के दीगर शहरों में भी शदीद गर्मी का राज है। कराची का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। मोहनजोदाड़ो में पारा 44 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। और मक्का मुकरमा की फ़ज़ा ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ की सदाओं से गूंज उठी। दुनिया की सबसे बड़ी आर्जी खैमा बस्ती आबाद आज़मीन हज मिना पहुँचने लगे। एक दिन मिना में क़याम के दौरान आज़मीन 5 वक्त की नमाज और इबादत अदा करेंगे। 5 रोज़ा मनासिक हज कल से शुरू होंगी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा हफ्ते को होगा। ये है कि 16 जून से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 30 पैसे कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। 16 जून से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 30 पैसे कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है। मट्टी के तेल की कीमत भी 2 रुपये तक कम होने का इम्कान है। 16 जून से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 30 पैसे कमी का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे फ़ी लीटर कमी का इम्कान है और मट्टी का तेल भी 2 रुपये कम किए जाने का इम्कान है।